فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم۔ مفسر ہے مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ سورہ مومنون۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اور جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہم اسے آپ کو دکھانے کی یقیناً طاقت رکھتے ہیں۔ تفسیر آیت ہے، تاخیر صرف اس لیے ہے کہ اللہ کی حکمت میں یہ بات ہمیشہ شامل ہے کہ ظالم کو ایک وقت تک مہلت دی جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ اس عذاب سے بدر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ اور آپ برائی کو احسن برتاؤ کے ذریعے دور کریں، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ تفسیر آیت ہے نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم ہے کہ برائی کو اس نیکی کے ذریعے دفع کریں جو بہترین ہو۔ اگر وہ بد کلامی کرتے ہیں تو اس کا جواب بد کلامی سے نہ دینا خوبی حسن ہے، اور اس بد کلامی کے جواب میں اچھا کلام کرنا احسن ہے۔ مثلاً کوئی یہ کہہ دے اے محمد تو جادوگر ہے تو اس کا جواب نہ دینا حسن ہے، اور اس کے جواب میں اس کو دعا دینا خدا تیری ہدایت کرے احسن ہے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کے حق میں یہ دعا دیتے تھے، اے اللہ میری اس قوم کی ہدایت فرما چونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختص ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 298 پر موجود ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 54 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ لوگ برائی کو نیکی کے ذریعے دور کر دیتے ہیں۔ یہاں حسنا کہا ہے، احسن نہیں کہا ہے۔ مکی زندگی میں دعوت کا یہی اسلوب اختیار کرنے کا حکم تھا۔ بعد میں اسلام کی دعوت میں طاقت آ گئی تو مقابلہ بالمثل بھی جائز ہو گیا۔ نمبر 2، آپ کے بارے میں یہ لوگ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ خود اس کا جواب دے گا، آپ درگزر کریں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، برائی کے خلاف اخلاق کی مار سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اور کہہ دیجئے اے میرے پروردگار میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار میں ان کے میرے سامنے آنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تفسیر آیت نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے امت کو اس کے جانی دشمن شیطان سے بچنے کی دعا کا سلیقہ بیان ہو رہا ہے۔ شیطان انسان میں موجود کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیشہ اس کی طاق میں بیٹھا رہتا ہے۔ مثلاً جب انسان کسی خواہش، خوف اور غصے کی حالت میں ہو تو یہاں طاق میں بیٹھا شیطان مزید دھکا دے دیتا ہے۔ نمبر 2، انسان کی ہر کمزوری کے موقع پر شیطان فوراً حاضر ہو جاتا ہے۔ دعا میں یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان کے نزدیک ہونے سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. یہ غفلت میں پڑے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ لے گی تو وہ کہے گا اے پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے. جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں شاید اس میں عمل صالح بجا لاؤں. ہرگز نہیں، یہ تو وہ جملہ ہے جسے وہ کہہ دے گا اور ان کے پیچھے اٹھائے جانے کے بعد تک ایک برزخ حائل ہے. تفسیر آیات. اثناء کلام میں توحید کے دروس کے بعد آمدم برسرے مطلب کے طور پر مشرکین کے انجام کا ذکر آیا. یہ مشرکین اپنے شرک پر قائم رہیں گے. نمبر 1، موت کے سامنے آنے تک موت کے سامنے آنے پر راز کھل جائے گا. جو باتیں ضد بازی کی وجہ سے زندگی میں سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ موت کے سامنے آنے پر سمجھ میں آ جائیں گی. جس پر استدعا کریں گے ہمیں دنیا میں واپس کر کے ایک موقع اور دے دے. واضح رہے موت کے سامنے آنے پر مرنے سے پہلے پورا راز کھل جاتا ہے اور مرنے والے کو اپنے انجام کا علم ہو جاتا ہے، پھر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. نمبر 2، اس جملے سے ایک تو یہ معنی مراد لیا جا سکتا ہے کہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں، اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عمل صالح چھوڑ چکا ہوں اسے بجا لاؤں. لیکن فیما کی وجہ سے پہلا جملہ زیادہ قرین واقع معلوم ہوتا ہے. نمبر 3، وہ یہ تو کہہ دے گا کہ مجھے واپس کرے مگر یہ ایک ناممکن بات ہوگی. اس پورے سفر میں واپسی ناممکن ہے. پورے سفر سے مراد عالم خاک سے عالم نبات، پھر عالم صلب سے عالم جنین، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم ماد اور عالم جنت و نار. اس پورے سفر میں کسی بھی عالم سے سابقہ عالم کی طرف واپسی ممکن نہیں. نمبر 4، عالم برزخ موت کے بعد سے قیامت تک کی درمیانی مدت کو کہتے ہیں، جو معلوم نہیں کس قدر طویل ہوگی. موت سے قیامت تک کی مدت کیا ہوگی، اس کی درمیانی مدت کتنی طویل ہوگی؟ یہ مدت کئی لاکھ بلکہ کئی ارب سال ہو سکتی ہے. برزخی حیات کے بارے میں اقوال چند ایک ہیں. حیات برزخی سب کے لیے ہے. حیات برزخی صرف قبر کے سوالوں تک ہے. حیات برزخی صرف بڑے مومن اور بڑے مجرم لوگوں کے لیے ہے. باقی لوگوں کے لیے حیات برزخی صرف قبر کے سوالوں تک محدود ہے. بڑے پاک باز مومن کے لیے حیات برزخی قرآنی آیات سے ثابت ہے. مثلاً شہداء کی حیات کے بارے میں فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں، اور جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں قطعاً انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. بڑے مجرموں میں سے فرعون کے بارے میں فرمایا سورہ مومن کی آیت نمبر 46 میں، وہ لوگ صبح و شام آتش جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو. لہٰذا ان دونوں کے لیے حیات برزخی بانص سری آیت موجود ہیں. بعض دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرمین کے لیے حیات برزخی نہیں ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 55 اور 56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی مجرمین قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے اور اسی طرح الٹے چلتے رہتے تھے، اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے نوشتہ خدا کے مطابق یقیناً تم قیامت تک رہے ہو اور یہی قیامت کا دن ہے لیکن تم جانتے نہیں تھے. دوسری آیت میں فرمایا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا. یہ وہی بات ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا.
اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبر میں یہ حالت خواب میں تھے. حدیث میں ہے جسے موت آئے تو اس کے لیے قیامت بھی واقع ہوتی ہے، اور یہ حدیث ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 58 اور صفحہ نمبر 7 پہ. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابو ذر کہا کرتے تھے موت اور قیامت کے درمیان ایک نیند کا فاصلہ ہے جس میں تو سو گیا اور جاگ گیا. اور یہ حدیث ہے الکافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 134 پر. ان دونوں میں جمع اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ موقف اختیار کیا جائے کہ حیات برزخی مقرب مومنین اور بڑے مجرموں کے لیے ہے، باقی درمیانی درجے کے لوگوں کے لیے صرف قبر میں سوال کے لیے حیات برزخی دے دی جائے گی. اس پر بعض احادیث کی بھی دلالت ہے. ملاحظہ ہو بہار الانوار کی جلد نمبر 6 احوال برزخ و قبر اور باب 8 مومنین کے لیے حیات برزخی ہے. متعدد روایت میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ مومنین کے لیے حیات برزخی ہے، اور ان کے حیات کے بارے میں بعض روایات میں تفصیل بھی موجود ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے راوی پوچھتے ہیں، لوگ روایت کرتے ہیں کہ مومن کی ارواح سبز پرندوں کے سنگدان میں عرش کے گرد ہوں گی. ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں. مومن کی ارواح سبز پرندوں کے سنگدان میں عرش کے گرد ہوں گی. فرمایا نہیں، مومن اللہ کے ہاں اس بات سے بہتر احترام میں ہے کہ پرندے کے سنگدان میں اس کی روح کو رکھا جائے، بلکہ ان کی ارواح ایسے بدنوں میں ہوں گی جو ان کے دنیاوی بدنوں کی طرح ہوں گے. اور یہ حدیث ہے الکافی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 244 پر. دوسری حدیث میں آیا کہ جب اللہ مومن کی روح نکال لیتا ہے تو اسے ایسے قالب میں ڈال دیتا ہے جیسے دنیا میں تھا. پھر وہ کھاتی پیتی ہیں. جب کوئی ان کے ہاں کوئی وارد ہوتا ہے تو اسی شکل میں اسے پہچان لیتے ہیں جو دنیا میں تھی. اور یہ حدیث ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 270 پر. زریس الکناسی راوی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مومنین کی ارواح ہر شام اپنی قبروں سے نکلتی ہیں اور اس باغ کی طرف جاتی ہیں جو اللہ نے مغرب کی طرف خلق فرمایا ہے. اس کے پھلوں سے کھاتی، ان کی نعمتوں سے بہرامر ہوتی اور باہمی ملاقات کرتی ہیں، ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں اور طلوع فجر کے موقع پر اس باغ سے نکل آتی ہیں. آسمان و زمین کے درمیان پرواز اور رفت و آمد کرتی ہیں. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اپنی قبروں کا معائنہ کرتی ہیں، فضا میں باہم ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں. اور یہ حدیث بھی الکافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 246 پر موجود ہے. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیہ السلام نے فرمایا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے، مومن کی روح اپنے اہل خانہ کو دیکھنے آتی ہے تو جس سے محبت ہے اس کو دیکھ لیتی ہے اور جو ناپسند ہے اسے نہیں دیکھتی. متعدد احادیث کے مطابق ارواح کی ایک دوسرے سے ملاقات ان کے درجات کے مطابق ہے. بعض لوگ روزانہ، بعض لوگ ہر 2 دن بعد، اور بعض ہر 3 دن بعد، اور بعض ہر جمعے، بعض ہر ماہ، بعض لوگ ہر سال اپنے گھروں سے ملاقات کر سکتے ہیں، گھر والوں سے ملاقات کر سکتے ہیں. پہلی حدیث جو ہم نے پیش کی وہ الکافی میں ہے، اور یہ والی حدیث جو ابھی ہم نے پیش کی بہار الانوار کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 256، 257، 258 پر موجود ہے. نمبر 2 ہے کہ برزخی زندگی کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو ان میں سے اس دن نہ کوئی رشتہ داری رہے گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. تفسیر آیت نمبر 1، یہ دوسرے سور کا ذکر ہے جس سے تمام زندہ ہو جائیں گے. نمبر 2، نسب کی ضرورت دنیا میں پیش آتی ہے کہ کون کس کی اولاد ہے. اس پر خاندان و قبائل اور میراث وغیرہ کے آثار مرتب ہوتے ہیں.
آخرت میں تمام آثار اعمال پر مرتب ہوں گے، لہٰذا یہاں عمل دیکھا جائے گا، کسی کا منصب اور حسب فائدہ نہیں دے گا۔ حدیث میں آیا ہے ہر حسب و نسب منقطع ہوگا سوائے میرے حسب و نسب کے۔ اور یہ جلد ہے روح المانی کی جلد نمبر 9، یہ حدیث ہے روح المانی کی جلد نمبر 9 میں، اور صفحہ نمبر ہے 264، اور ہے اخرجہ طبرانی و بحیقی والحکم تفسیر طبری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 403 پر بھی۔ روایت ابن اسکار عبداللہ بن عمر سے سند حاصل ہے۔ تفسیر مظہری میں یہ حدیث ان لفظوں میں مذکور ہے: ہر نسب اور رشتہ قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور رشتے کے۔ اس حدیث کے نقل کے بعد لکھتے ہیں مومنین کا نسب نبی کے نسب میں داخل ہے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے باپ اور ان کی ازواج امہات المومنین ہیں۔ پھر لکھا ہے بغوی نے کہا کہ رسول کے نسب اور حسب سے مراد قرآن اور ایمان ہے۔ اسی طرح یہ حضرات آل کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ آل رسول سے مراد ہر متقی مومن ہے، پھر درود بھیجتے ہوئے و آل ہی کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ بعضوم خود بھی آل میں شامل ہیں، خود اپنے موقف کے خلاف عملی شہادت دیتے ہیں۔ نمبر 3، سور پھونکنے کے بعد کی حالت کا ذکر ہے کہ یہاں کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا، ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہوگی۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے ان میں سے ہر شخص کو اس روز ایسا کام درپیش ہوگا جو اسے مشغول کر دے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ پس جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی نجات پانے والے ہوں، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہو، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور اس میں ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی۔ تفسیر آیت 102 اور 103 کی تشریح سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، ان کے چہروں کو آتش سے مسخ کیا گیا ہوگا، آگ سے چہرے کی کھال جلس جانے کی وجہ سے بھنی ہوئی سری کی طرح ہو جائے گی۔ اہم نکات: نمبر 1، بدعمل لوگوں کے لیے نسب فائدہ نہیں دے گا۔ نمبر 2، اعمال کا وزن عند اللہ ہوتا ہے، اسی وزن کے مطابق اعمال کا اجر ملے گا۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ کیا تم وہی نہیں ہو جب میری آیات تمہیں سنائی جاتی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جگہ سے نکال دے، اگر ہم نے پھر وہی جرائم کیے تو ہم لوگ ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا خوار ہو کے رہو، اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تفسیر آیت نمبر 1، ایک ایسا سوال جس میں ان کے جرائم کا پورا خاکہ موجود ہے اور آنے والے عذاب کا پورا نقشہ۔ وہ آیات الہی کی تکذیب کرتے ہیں۔ نمبر 2، اعترافی جواب ہے ہماری ثقافت اور بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، ہمیں اعتراف ہے کہ ہم تجاوز کار ظالم تھے۔ بعض حضرات نے اسے اعتذاری جواب قرار دیا ہے کہ یہ تکذیبی عناصر گویا اشعری مذہب کے مطابق
یہ عذر پیش کر رہے ہوں گے، اے اللہ ہم نے تیری آیات کی تکذیب اس لیے کی کہ تو نے ازل میں یہی لکھ دیا تھا، تیرا فیصلہ غالب آ گیا اور تکذیب ہو گئی، ہم نے اپنی خود مختاری سے تو نہیں کی۔ اور یہ روایت ہے محسن تعویل کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 304 پر۔ صاحب محسن تعویل کا جواب اشعری مذہب کے مطابق نہیں ہے، اگرچہ اپنی جگہ درست ہے۔ جواب میں لکھتے ہیں، اول تو یہ نظریہ بذات خود باطل ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے حق میں وہ سعادت اور شقاوت ثبت فرمائی ہے جو یہ لوگ اپنے اختیار سے بجا لانے والے ہیں۔ نمبر 3 ہے، آتش جہنم سے نکلنے کی خواہش کا اظہار ایک ناممکن امر کی درخواست ہے، اور یہ وعدہ غلط اور جھوٹ ہے کہ ہم دوبارہ دنیا میں جا کر آیات الہی کی تکذیب کریں تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہ ہوگا۔ نمبر 4، جواب ملے گا ذلت و خواری کے ساتھ اسی آتش میں پڑے رہو۔ نمبر 5، مجھ سے بات نہ کرو، ان ظالموں نے اللہ سے اس وقت بات نہیں کی جب اللہ ان سے فرما رہا تھا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دار امتحان میں جن لوگوں نے اللہ سے بات نہیں کی اور نہ اللہ کی بات سنی، انہیں دار جزا میں بات کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون۔ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ یقیناً یہ دعا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں پس ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں ہماری یاد سے غافل کر دیا اور تم ان پر ہنستے تھے۔ تفسیر آیت نمبر 1، تم نہ صرف میری آیات کی تکذیب بلکہ ان آیات پر ایمان لانے والوں کی توہین بھی کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ میرے بندے میری بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے ایمان والوں کے حوالے سے مغفرت اور میرے رحم کے مقام کو سمجھ کر مجھ سے رحمت طلب کرتے تھے، تم ان کا تمسخر اڑاتے تھے۔ نمبر 2، ان کے تمسخر میں تم اس حد تک مگن تھے کہ اس تمسخر میں مشغول رہنے کی وجہ سے تم نے مجھے اپنے ذہن سے نکال کر فراموش کر دیا تھا۔ نمبر 3، مومنین نے تمہیں ذکر خدا سے غافل کر دیا سے مراد ہے کہ مومنین کا ایمانی وجود سبب بن گیا کہ تم نے ان مومنین کا تمسخر اڑایا، ان کا تمسخر سبب بن گیا کہ اللہ کا ذکر ان کے دلوں سے نکل جائے، اس لیے بطور ذکر سبب ان کی نسبت مومنین کی طرف دے دی گئی۔ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تفسیر آیت، تمہارے تمسخر پر ان لوگوں نے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا اس کا آج انہیں صلہ مل رہا ہے اور وہ حقیقی کامیابی پر فائز ہو گئے ہیں۔ الیوم سے مراد یوم آخرت ہے، اور اس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ صرف یہی لوگ کامیاب ہیں، یعنی آخرت کے دن صرف مومن ہی کامیاب ہوں گے۔ اہم نکات، نمبر 1، آیات الہی کی تکذیب تمام جرائم کی جڑ ہے۔ نمبر 2، جو دنیا میں کلام خدا کی تکذیب کرتے ہیں انہیں کل اللہ سے کلام کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون۔ اللہ پوچھے گا تم زمین میں کتنے سال رہے ہو؟ وہ کہیں گے ایک روز یا روز کا ایک حصہ ہم وہاں ٹھہرے رہے، بس شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ فرمایا تم وہاں تھوڑے ہی عرصہ ٹھہرے ہو، کاش کہ تم اس وقت جانتے۔ تفسیر آیت، نمبر 1، یہ سوال قیامت کے دن ان مشرکین سے ہوگا کہ تم نے اس زمین میں کتنی مدت گزاری۔ قرینہ بنتا ہے کہ سوال دنیا کی زندگی سے متعلق ہے، اگرچہ
مجموع البیان اور میزان کا موقف یہ ہے کہ سوال قبر میں رہنے کی مدت کے بارے میں ہے، لیکن دیگر آیات کے شواہد کی بنا پر یہ سوال دنیا کی زندگی کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 104 میں آیا ہے، جب ان میں سے زیادہ صاحب الرائے کا یہ کہنا ہوگا کہ تم تو صرف ایک دن رہے ہو۔ پھر یہاں آخرت کی جزا کی زندگی کا دنیا کے امتحان کی زندگی کے ساتھ موازنہ ہوتا ہے۔ قبر کی مدت کو تو ایک گھڑی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ ہے سورہ روم کی آیت نمبر 55 کہ قبر کی مدت کو ایک گھڑی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نمبر 2 ہے اعمال عباد پر نظر رکھنے والے فرشتے ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3 یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آخرت کی اس ابدی زندگی کے مقابلے میں تمہاری دنیاوی زندگی قلیل ہی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1 آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی ایک دن ہی شمار ہوگی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ تفسیر آیت: نمبر 1 کھیل کے طور پر کھیل کے لیے دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے تم نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ تمہاری خلقت کے سامنے کوئی معقولیت، کوئی غرض نہیں ہے، اس زندگی کا کوئی حساب، کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ نمبر 2 ہے کیا تمہارا یہ عقیدہ تھا کہ تمہیں ہمارے سامنے حاضر ہونا نہیں ہے؟ ظالم مظلوم یکساں ہیں، مجرم اور نیک برابر ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1 اگر قیامت کا روز حساب نہ ہوتا تو خلقت عبث ہو جاتی۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ پس بلند و برتر ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ تفسیر آیت: نمبر 1 اللہ کی ذات اس تصور سے بالاتر ہے کہ کوئی کام بے مقصد اور عبث کرے۔ وہ ذات جن اوصاف کی مالک ہے، اس عبث کا صادر ہونا ممکن نہیں۔ نمبر 2 وہ حقیقی بادشاہ ہے، جسے چاہے تصرف کر سکتا ہے، موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3 ایسا بادشاہ جو حق و حقیقت کا مالک ہے، غیر معقول اور عبث کا تصرف نہیں کر سکتا۔ نمبر 4 عرش کا مالک ہے، کائنات کے تدبیری امور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 5 عرش کو کریم کے ساتھ متصف کرنے کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ چونکہ عرش اللہ تعالیٰ کے مقام تدبیری کا نام ہے، لہٰذا کل کائنات پر اللہ کا کرم اس کا مقام تدبیری سے ہوتا ہے۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور کافر یقیناً فلاح نہیں پا سکتے۔ تفسیر آیت ہے: نمبر 1 اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے وجود یا اللہ کی عبادت کے ساتھ پہلی صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور معبود کو پکارتے ہیں۔ دوسری صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور معبود کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 2 اس قسم کے شخص کے پاس اس موقف پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس سے یہ بات ملتی ہے کہ ہر موقف کے اختیار کرنے سے پہلے اس کے حق میں دلیل قائم ہونی چاہیے، یہاں تو اس موقف کے خلاف دلیل ہے۔ نمبر 3 اس کا حساب اللہ کے پاس ہے، اسی کے حضور اس کو جواب دینا ہے، اگرچہ ان کے حساب کا نتیجہ یہی ہوگا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور کہہ دیجئے اے میرے پروردگار معاف فرما اور رحم فرما، اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیت
اسی دعا کی تلقین ہے جو اللہ کے خاص بندے مانگا کرتے اور مشرکین ان سے تمسخر کرتے تھے۔ سورہ مومنون اپنے